السلام علیکم کلاس 8 کیا حال چال ہیں آپ لوگ کے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کا مشقی کام مکمل کر لیا تھا، اور آج آپ کو بچوں اردو قواعد کا یونٹ ہے، اور آج ہم اردو قواعد میں مضمون نویسی کا آغاز کریں گے۔ 2 مضمون میں نے آپ کو بتائے تھے، سلیبس میں لکھوایا تھا۔ ایک تھا اٹھ باندھ قمر کیا ڈرتا ہے، اور دوسرا تھا قوم مذہب سے ہے۔ تو آج ہم مضمون نمبر 1 کریں گے۔ اردو قواعد کی کاپی نکال لیجئے، تاریخ کا اندراج کریے، مضمون نویسی لکھیے اور عنوان لکھیے اٹھ باندھ قمر کیا ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھ لیا۔ اب سن لیجئے، میں تھوڑا سا آپ کو مختصراً بتا دیتی ہوں، اس کو سن کر آپ نے خود سے مضمون لکھنا ہے۔ اٹھ باندھ قمر کیا ڈرتا ہے، یہ بالکل صحیح اور سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو کہ ہمت کرتے ہیں۔ ہمت کر کے آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنی ہمت سے اچھے کام کرے گا، خاص کر جو ہے وہ دین کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر وہ اپنی شخصیت کو اچھی بنائے گا اور اچھے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، مگر انسان چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ صحیح؟ تو ان کی ہمت سے، کوشش سے، محنت سے آپ ہر ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں اور ہر طرح کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی، جن لوگوں نے ہمت کو اپنا شعار بنایا، ان لوگوں نے یا اس قوم نے دنیا پر حکومت کی اور ترقی کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو دور کریں اور ہمت کر کے ہر کام، مشکل سے مشکل کام کو آسان بنائیں۔ صحیح؟ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، انسان اپنے مقصد پر ڈٹا رہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تاریخ سے ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ خود ہم جب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو ہے وہ تبلیغ دین کی ہے نا۔ مکے میں آپ 23 سال رہے، 23 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی، اور آپ نے ہمت کو جمع رکھا، اپنی ہمت سے، اپنے حوصلے سے آپ کام کرتے چلے گئے۔ ہاں، کفار نے آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے، تکالیف دیں، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، لیکن آپ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، اور بالآخر پھر مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام عرب کے دور دور کے علاقوں تک پھیل گیا۔ تو ہمیں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو کوئی قوم بھی ہمت کو اپنا شعار بناتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے اور پھر کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بچوں یہ مضمون مکمل کریں گے پورا 2 پیراگراف کا، اتنا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے خود اس کو لکھنا ہے۔ صحیح ہے؟ اس کا مفہوم سمجھا دیا ہے میں نے آپ کو، کہ ہمت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اور کامیابی کو حاصل کرنا۔ صحیح ہے؟ اس میں آپ مختلف مثالیں دے سکتے ہیں، چونٹی کی مثال دے سکتے ہیں، مکڑی کی مثال دے سکتے ہیں، کہ دیکھیں مکڑی بھی ہمت نہیں ہارتی، ہے نا۔ ایسی مثالوں کو دیکھ کر آپ یہ پورا مضمون مکمل کریں گے، اور بہت اچھا سا تحریر کر کے کاپی پر مجھے کاپی اسکول ریسیپشن پر آپ سبمٹ کرائیں گے۔ صحیح ہے؟ تو آج کا جو ہمارا تھا مضمون، وہ اٹھ باندھ قمر کیا ڈرتا ہے، اور شعر پر مکمل کر لیتی ہوں میں آپ کو۔ اٹھ باندھ قمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ ذرا سی ہمت
انسان اگر ایک قدم آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی بھی کام کو، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے، جو کہ محنت اور کوشش کو اپنا شعار بناتے ہیں، وہی دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اور دین میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس طریقے سے میں نے آپ کو مضمون کا یہ سمجھا دیا ہے، یہ آپ کر لیجئے، اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔